نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا وہ کہ جنات یا کسی جن کے ذریعے نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جادو جن یا جنات کی مدد کے بغیر کیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے کیا گیا؟ تو صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں یہودیوں کا ایک گروہ مدینے آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید ابن عاصم کے پاس گیا جو کہ انصار کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ انہی دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودی بچی تھی، بعض روایات میں ہے یہودی لڑکا تھا۔ اس گروہ نے اس بچے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھی مبارک کے کچھ ٹکڑے منگوا لیے اور اس کنگھی کے ٹکڑوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یعنی کہ بال بھی منگوا لیے، اور انہی کنگھی کے دانوں اور بالوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اب یہ گروہ یہی چیزیں لے کے لبید ابن عاصم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے، تو اس شخص کے اوپر جادو کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے لبید ابن عاصم کی بہنوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا۔ جب اس کی بہنیں ناکام ہوئیں تو لبید ابن عاصم نے یہ جادو کرنا خود شروع کیا۔ لبید ابن عاصم نے ایک موم کا پتلا بنایا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور کنگھی مبارک کے ٹکڑے رکھے اور اس کو ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں رکھ کے بنی زریب کے کنویں ذی ارگام میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جادو 1 سال تک موجود رہا، اور آخر کے 40 دنوں میں اس جادو نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اور آخری 3 دنوں میں اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کام کر لیا، کسی جگہ سے ہو آئے، لیکن وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس موجود تھے اور لیٹے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما، اور یہی کہتے کہتے سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ میں نے جو اپنے رب سے بات پوچھی تھی اس نے مجھے بتلا دی۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں 2 شخص میرے بستر کے قریب آئے، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس پر کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو ہوا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا یہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرے نے جواب دیا یہ جادو لبید ابن عاصم نے کیا۔ تو پہلے نے سوال کیا یہ جادو کیسے ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور بالوں کے ذریعے یہ جادو کیا گیا۔ تو پہلے نے پھر سوال کیا یہ جادو کہاں ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا بنی زریب کے قبیلے ذی ارگان میں ایک بڑے پتھر کے نیچے یہ دبا ہوا ہے۔ تو پہلے نے سوال کیا کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو دوسرے نے جواب دیا سب سے پہلے اس کنویں کا تمام پانی باہر نکالا جائے، اور اس کے بعد اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کنویں کی جانب چل پڑے۔ پہلے اس کنویں کے اندر سے تمام پانی باہر نکالا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے اور وہ جادو اس پتھر کے نیچے سے نکال کے لے آئے، یعنی کہ وہ نر کھجور کے خوشے کا غلاف لے آئے۔ جب وہ غلاف کھولا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں پہ 11 گریں بندھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائیں، اللہ کے حکم سے یہ گریں کھلتی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہے تو ایک ایک کر کے وہ گرہ خود بخود کھلتی گئیں۔ جب وہ تمام گرہ کھل گئیں اور وہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کیا گیا وہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام چیزیں دوبارہ اس کنویں میں ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کہیں اور دفن کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ جادو کیوں نہ لائے؟ ہم بھی تو دیکھتے وہ جادو کیسے کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کا بہکنے کا خوف تھا، اس لیے میں نے وہ جادو وہیں پھینک دیا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، رمضان میں بھی آپ پہ جادو ہو سکتا ہے یا رمضان کے بغیر بھی آپ پہ جادو ہو سکتا ہے، لیکن اس جادو کے لیے آپ کے بال، آپ کے نیل، آپ کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا یا آپ کے یوز ہوا ہوا کوئی ٹکڑا جیسے کہ ٹوتھ برش یا کنگھی کے دانے، یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ کپڑے میں خاص طور پر وہی کپڑا جس پہ آپ کے پسینے کی بو موجود ہو، کیونکہ ہر کوئی بندہ آپ کے ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو جادوگر جنات کے ذریعے آپ سے یہ چیزیں منگواتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس جنات موجود نہ ہوں تو کوئی انسان بھی آپ کی چیزیں اگر ان تک پہنچا دے تو بھی آپ پہ جادو ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جادو ہمیشہ اسی بال پر ہوگا جس کے ساتھ اس کی جڑ بھی موجود ہو۔ تو جب بھی اپنے بال آپ بنائیں اور اگر آپ وہ بال پھینکنا چاہتے ہیں تو کینچی سے ایک دفعہ اس کو کاٹ دیں۔ یاد رکھیں، کٹے ہوئے بال پر کبھی بھی جادو نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کریں اور سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں، اور رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو اس کو تمام آفات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے بچانے کے لیے وہ کافی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔